علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ سامان تجارت اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے، تو وہ چیز کچھ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوتی تھی کہ اگر ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہم کو اس میں تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہو تو اس پر تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تم کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ تم چاہو تو اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ حج کے دوران انسان پہلے منا پر جاتا ہے، اس کے بعد وہ عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے وہ واپس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام میں۔ دراصل مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ کا ایک علاقہ ہے۔ عرفات کے تعلق سے یاد رکھیے کہ حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر کے 10 ذی الحج کی صبح صادق تک، یعنی 9 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک حاجی ایک لمحے کے لیے بھی تو کم از کم اس نے عرفات میں رکنا ہے، اور یہ اس کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح عرفات کے میدان میں وہ رکے، عرفات کے میدان میں وہ قیام کرے، چاہے ایک لمحہ رکے، 1 منٹ رکے، کچھ سیکنڈ رکے، لیکن اس کے لیے وہاں پر رکنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو مشعر حرام کا ذکر ہے، دراصل اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حاجی 8 ذی الحج کو رات میں وہ منا کے اندر آ جائے گا، اور پھر 9 ذی الحج کو وہ منا سے نکل کے عرفات میں چلا جائے گا، چاہے ایک لمحہ وہاں پر رکے، لیکن عرفات میں جانے سے پہلے وہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے پڑھ لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عرفات کے میدان میں قیام کرے گا۔ اب عرفات کے میدان میں کوئی نماز نہیں ہے، وہاں پر صرف دعا کرنے کا حکم ہے، بندہ اپنے رب سے جس انداز سے چاہے وہ دعا کرے۔ عرفات کے میدان میں وہ دعا کرے گا، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا تو وہ بندہ عرفات کے میدان میں نماز مغرب ادا نہیں کرے گا، بلکہ عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ آئے گا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ پھر کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ تھے۔ تو اس احسان کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ من قبلہ لمن الضالین، بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے، یعنی کہ انسان کو ہدایت ملنے سے پہلے تو وہ گمراہی تھا۔